گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز وجل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان فروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز وجل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان فروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز وجل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان فروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔